پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج ہم بات کریں گے ایک احساس کا جس کو ہم عام لغت میں خوشی کہتے ہیں۔ خوشی عقل کے ایک ایسے احساس کا نام ہے جس میں اطمینان، تسلی، تشفی، پیار اور فرحت و مسرت کی کیفیات اجاگر ہوتی ہے۔ خوشی کی متعدد نفسیاتی، حیاتیاتی اور مذہبی تعریفیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کا کوئی عالمی یکساں پیمانہ یا اکائی مقرر نہیں ہے۔ علم طب و حکمت کے لحاظ سے خوشی کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ خوشی ایک ایسا صحت مند جذبہ یا احساس ہے کہ جس کے خصائص میں طمانینت اور شادمانی کی مظاہر شامل ہوں۔ خوشی کی انسانی تاریخ اس قدر قدیم ہے جس قدر انسان کی تاریخ۔ انسان کے دماغ کا ایک انتہائی اہم اور شدید ادراک ہونے کی وجہ سے اور نفسیاتی طور پر تمام جانداروں کی فطرت بلائی کی خواہش نے انسان کو ہمیشہ سے ہی خوشی کی تلاش میں مشغول رکھا ہے۔ مذہب اور فلسفے میں عموماً خوشی کو محض جسمانی راحت، عیش سے الگ رکھا جاتا ہے، لیکن علم طب کے اصولوں کے مطابق خوشی جسمانی اور ذہنی دونوں اجزاء کی کامیابی کے بغیر نامکمل تسلیم کی جاتی ہے۔ دور جدید کی سائنسی ایجادات نے سہولیات کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرے کو ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض میں مبتلا کر دیا ہے، اور تیز ترین حالات زندگی نے انسان کو دکھ، غم، پریشانی، عدم تحفظ کا احساس دے کر خوشی چھین لی ہے۔ بیشتر لوگ موجودہ طرز زندگی اور اس کے روز و شب سے خوش نہیں، حالانکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سہولیات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج ہمیں پچھلی نسلوں کی نسبت امراض کی تشخیص کی بہتر سہولیات میسر ہے، اور ہم میڈیسن میں جدید تحقیق کے ثمرات سے بہتر طور پر مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ یقیناً ایک رحمت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خوش اور صحت کے اس فیض رسا تعلق سے محروم ہیں جس سے ہمارے آبا و اجداد مالا مال تھے، جبکہ جب ہم عموم یا ناخوش ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہماری زندگی اور تعلقات پر بھی پڑتا ہے۔ کچھ غم وقتی ہوتے ہیں، مثلاً کاروبار میں نقصان، کسی پیارے کی موت، کسی کی بے جا تنقید و اعتراض وغیرہ، جبکہ کچھ دکھ مستقل ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا حل ہمارے پاس نہیں، اور کچھ غم ان خواہشات کے بھی ہوتے ہیں جو کہ پوری نہ ہو سکی ہو۔ خوشی ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں، بہت ضروری بھی ہے۔ خوش رہنے والے لوگوں کی قوت مدافعت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور ایسے لوگ زیادہ لمبی عمر پاتے ہیں۔ خوشی لوگوں کے دلوں میں وسعت پیدا کرتی ہے، طمانینت کا احساس بیدار کرتی ہے اور تکالیف سے گزرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ دیگر انسانوں سے تعلقات میں بہتری لانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے، جبکہ ناخوشی ہمارے صلاحیتوں، ہمارے کام کرنے کے جذبے پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ ہمارے اندر زندہ رہنے کی خواہش کو ختم کر دیتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشی ہے کیا؟ یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کیا از خود خوش رہنا ممکن ہے؟ در حقیقت خوشی ایسے خوش کن ذہن، جذبات و کیفیات کا نام ہے جس میں طبیعت میں مثبت اور خوشگوار جذبات جنم لیتے ہوں۔ ماہرین نفسیات خوشی کو 4 درجوں یا سطحوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی سطح وہ ہے جس میں یہ مادی اشیاء سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسری وہ خوشی جو کسی مقابلے میں فاتح ہونے کے نتیجے میں ملتی ہے۔ تیسرے، اچھی کاموں کی وجہ سے
اور آخری خوشی جو کامل ہے اندر کی خوشی کہلاتی ہے۔ عارضی خوشی کا حصول آسان ہے، جو کہ عام طور پر مادی خواہشات، نفسیاتی، ذہنی و جسمانی فائدے سے حاصل ہوتی ہے، مثلاً بہتر کھانا پکانا، دیگر دوسری ضروریات وغیرہ وغیرہ، جو کہ قطعاً وقتی اور عارضی ہے، جسے محض تسکین کہا جا سکتا ہے، جبکہ خوشی کی دوسری قسم مستقل خوشی ہے، جو کہ اطمینان قلب، نیکیاں کرنے، نفس کے تزکیے، گناہوں سے توبہ کرنے اور عبادت الہی سے حاصل ہوتی ہے، جو کہ دیر پا اور دائمی ہوتی ہے، اور ذہنی سکون کے علاوہ آسودگی کا باعث بھی بنتی ہے۔ بلا شبہ خوش مزاج لوگ تخلیقی اور تعمیری صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور رشتوں کو بہتر اور کامیاب انداز میں نبھاتے ہیں۔ جن لوگوں میں غموں سے نمٹنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، وہ مشکل صورتحال میں اچانک گھبرا جاتے ہیں اور حوصلہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسی صورتحال میں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں، چیلنج کی نوعیت اور اس کے حجم کا اندازہ لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس کا تقابل کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا جزوی یا کلی طور پر مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ یا تو پیدائشی طور پر اندر سے مضبوط ہوتے ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ مہارتیں سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ خوشی در حقیقت روحانی کیفیت کا نام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ روح اگر مطمئن اور پرسکون ہو تو جسم اور دماغ بھی پرسکون اور خوش رہتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے خوش کیوں رہتے ہیں؟ کیوں وہ بڑوں کی طرح کینہ اور بغض نہیں پالتے؟ ابھی لڑے تو ابھی ہی لمحے باہم شیر و شکر ہوتے ہیں۔ اگر یہی چیز بڑے بھی اپنی زندگی میں شامل کر لے تو وہ خوش رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی گزارے اور اگر زندگی کا مقصد دوسروں کی خدمت اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بنا لے تو حقیقی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ صبر، شکر، امید، قناعت وغیرہ پر عمل پیرا ہو کر ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ خالق کائنات، مالک حقیقی، معبود برحق اللہ جل جلالہ بھی انسان کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب انسان اپنے قول و فعل اور عمل میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس پر وہ مطمئن رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اسے نہ خوف ہوتا ہے اور نہ غم۔ اور ایسا فرد جسے اطمینان قلب حاصل ہو جائے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ خوشی اور صحت کے درمیان موجود ناگزیر تعلق سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسانی معاشرے عفو درگزر، درد مندی، محبت، مہربانی، دیانتداری، فیاضی اور انصاف جیسی اقدار پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ یہ اقدار انتقام اور نفرت جیسی ان جذبات کا تریاق ہے جو انسانی سوچ کو منفی انداز سے متاثر کرتے ہیں اور خوشی کے امکانات کو ختم کرتے ہیں۔ بددیانتی اور ناانصافی کا ارتکاب انسانوں میں نفرت اور انتقام کے جذبات کو پروان چڑھاتا ہے۔ اس کے برعکس متاثرہ افراد کی طرف سے معاف کر دینے کا عمل افراد کے درمیان محبت اور احترام کی بنیاد پر اعلیٰ ترین سطح پر تعلقات کو قائم کرتا اور انہیں جلا بخشتا ہے۔ اسی طرح ایثار کے ساتھ ساتھ دوسروں کے درد کو محسوس کرنا اور ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا
جہاں انسانوں کے درمیان فاصلے کم کرتا ہے، وہاں راحت قلب اور حقیقی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ ہر انسان خوش رہ سکتا ہے اور اس کے لیے اسے زیادہ تگ و دو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اگر کچھ چاہیے تو وہ ہے اپنی سوچ اور اپنے انداز میں تھوڑی سی تبدیلی۔ کہا جاتا ہے کہ خوشیاں بادل کے اس اجلے ٹکڑے کی طرح ہوتی ہے جو پل بھر کے لیے سایہ کر کے رخصت ہو جاتی ہے، جبکہ دکھ اور پریشانیاں سردیوں کی طویل راتوں کی طرح کٹنے میں ہی نہیں آتی۔ ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے اور اس کی ساری زندگی خوشی حاصل کرنے کی تگ و دو میں گزر جاتی ہے۔ ہر انسان کے لیے خوشی مختلف معنی رکھتی ہے۔ کچھ دولت پا کر خوش ہوتے ہیں۔ ماں کو اصل خوشی اپنے ننھے بچی کی معصوم مسکراہٹ سے ملتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے خوشی کا پیمانہ معاشرے میں اعلیٰ مرتبہ اور مقام ہوتا ہے۔ کچھ لوگ خوشیاں بانٹ کر خوشی ہوتے ہیں، اور دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن میں خوشی کا احساس دوسروں کو اذیت دینے سے جاگتا ہے۔ خوشی کے ہر ایک کے لیے مختلف ہے اور ہر کوئی مختلف انداز میں اپنے لیے خوشی تلاش کرتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ ہماری زیادہ تر خوشیوں کا تعلق دوسروں کی ذات سے جڑا ہوتا ہے۔ آپ کا اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہوگا، خوش رہنے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق میاں بیوی کا تعلق سب سے زیادہ لطیف اور سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے۔ یہ تعلق جتنا گہرا ہوگا، انسان اتنا ہی زیادہ خوش رہ سکے گا۔ اکثر اوقات ڈاگرس اور تسلی پریشانی میں کمی لاتی ہے اور اپنا مقصد پانے کی امید سے اسے خوشی کا احساس دلاتی ہے۔ میاں بیوی ہی ایک دوسرے کے دکھ درد حقیقی معنوں میں بانٹ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے خوشیوں کو دروازہ کھول سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خوشی کا کوئی مادی حیثیت نہیں ہے، وہ انسان کے اندر پھوٹنے والا ایک احساس ہے جس کے محرکات مختلف ہو سکتے ہیں۔ خوشی کا انحصار ہمارے گرد و پیش کے حالات سے بھی ہے۔ ایک چیز جو کسی خاص وقت میں خوشی دیتی ہے، ضروری نہیں کہ دوسری بار ملنے پر بھی وہ خوشی کے احساس کو گدگدائے۔ اکثر اوقات ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ لیکن دوسری جانب جب ہمیں توقع سے زیادہ ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، یعنی توقعات جتنی کم ہوگی، خوش رہنے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ خوشی کا تعلق ہماری خواہشات سے بھی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آپ کی خواہشات ایسی ہونی چاہیے جنہیں پورا کرنا آپ کے بس میں ہو۔ بصورت دیگر سوائے پریشانی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ گویا دوسرے لفظوں میں قناعت کی عادت اپنا لینی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ ہر انسان خواہ وہ کتنا ہی مفلس کیوں نہ ہو، دوسرے کو کم از کم ایک مسکراہٹ تو دے ہی سکتا ہے، اور ایک سچی مسکراہٹ انسان کو جتنی خوشی دے سکتی ہے، وہ قیمتی سے قیمتی تحفے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پیارے دوستو، ہماری دعا ہے کہ آپ خود بھی ہمیشہ ہنستے مسکراتے اور خوش و خرم رہیں اور دوسروں کی خوشی کا بھی باعث بنے۔ عزیزان گرامی، ایسی ہی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری سبھی ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔